ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار پیچھے والی آیات میں اہل شقاوت اور اس کے بعد اہل سعادت کا حال بیان ہوا تھا، جس میں اخیر میں ارشاد فرمایا گیا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، چھپ کر بھی اور علانیہ طور پر بھی، کھل کر کے بھی، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے اندر نہ تو فدیہ دے سکو گے نہ دوستی کام آئے گی، نہ کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا۔ اس کی پوری تفصیل میں پچھلے سبق میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ مجھے کہنا یہاں پر صرف اتنا ہی ہے کہ اہل سعادت اور اہل شقاوت کا بیان پیچھے ہوا۔ اہل سعادت بنے کیسے؟ جب اللہ تعالی کی پہچان حاصل ہوتی ہے تو آدمی اللہ کی شریعت پر چلنا شروع کرتا ہے۔ اللہ کی معرفت جب حاصل ہو جاتی ہے تو بندہ اہل سعادت میں داخل ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان نہ ملے تو آدمی پھر بدبخت ہو کر کے اہل شقاوت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان دونوں کا حال بیان کرنے کے بعد ان آیات میں حق تعالی شانہ کا تعارف بیان کیا جا رہا ہے۔ ان آیتوں میں حق تعالی شانہ نے اپنی کمال خالقیت اور کمال رزاقیت کو بیان کیا ہے۔ ساتھ ہی ان آیات سے انسان کا اشرف المخلوقات ہونا بھی معلوم ہو رہا ہے۔ ساری کائنات بنائی گئی ہے حقیقتاً رسالتاً انسان کے لیے۔ اللہ نے اس زمین کا کارخانہ، بلکہ کہہ لیجئے زمین اور آسمان کے درمیان کا یہ کارخانہ اللہ نے اس لیے پیدا کیا تھا، اس لیے بنایا تھا کہ یہاں انسان کو بسانا ہے۔ اسی کی خاطر یہ سارا نظام زمین سے آسمان تک کا جو آپ کو دکھ رہا ہے اسی انسان کے لیے، اور باقی جتنی چیزیں ہیں زمین سے لے کے آسمان تک یہ ساری کی ساری انسان کے کام کے لیے بنائی گئی، حتیٰ کہ جتنے جانور ہیں
وہ بھی انسان ہی کے کام کے لیے پیدا کیے گئے. تو انسان اشرف المخلوقات ہوا. انسانوں میں سب سے اشرف اور سب سے افضل انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت ہے. اللہ نے جن مقدس ہستیوں کو اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا وہ ہستیاں انسانوں میں سب سے اشرف اور افضل ہیں. پھر ان تمام انبیاء اور رسول کے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اور اشرف. اس لیے کہ جتنے انبیاء آئے یا جتنے رسول دنیا میں آئے وہ رسالت لے کے آئے، اور رسالت کی تکمیل ہوئی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو جس عمارت کی تعمیر بہت پیچھے سے رسولوں نے شروع کیا تھا، اس کو اس انجام تک پہنچایا نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے حکم سے. دین کی تکمیل ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلاصہ کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی جو جماعت ہے، رسول جماعت بنا کے نہیں آئے، رسول ہمیشہ ہر زمانے میں الگ الگ آیا ہے، لیکن سب کو ملا کے ہم کہہ رہے ہیں رسولوں کی جماعت. یہ ہیں اشرف المخلوقات کے اصلی مصداق. لیکن بہرحال چونکہ یہ سب انسان ہی تھے، اللہ نے انسانوں کے بیچ سے ان مقدس ہستیوں کو چن لیا تھا، تو اس لیے انسان ہی تھے. ان رسولوں کی بدولت سارے انسانوں کو شرافت کا مقام حاصل ہو گیا، اشرف المخلوقات بن گئے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ان آیات میں یہ ساری باتیں بیان ہوئی ہیں. اب میں پہلی آیت کے سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض. اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا. یہ آسمان آپ دنیا کے جس حصے میں بھی چلے جائیے ایسے ہی گنبد نما یہ آسمان آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا. زمین گول ہے، اسی پر پانی بھی ہے، اسی پر خشکی بھی ہے. جہاں کہیں آپ پہنچ جائیں گے، سمندری جہاز سے سفر کرنے والے لوگ جب سمندر میں جاتے ہیں تو وہاں بھی یہ آسمان ایسے ہی گول گنبد نما دکھائی دیتا ہے. جہاز پر جب اوپر جاتے ہیں تو بھی یہ ایسے ہی گنبد نما گول نظر آتا ہے. دنیا کے جس خطے میں جس کونے میں بھی آپ جائیں گے یہ آسمان ایسے ہی نظر آئے گا. مگر بلندی اس کی اتنی ہے کہ اس کی حقیقت کو آج تک کوئی جان نہیں سکا کہ یہ ہے کیا. ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور حضرات صحابہ حضور کے سامنے ارد گرد ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے جیسے اس وقت آپ حضرات بیٹھے ہوئے.
صحابہ ایسے ہی حضور کے سامنے بیٹھتے تھے. ایک بادل آ گیا، حضور نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ پھر ارشاد فرمایا ہادہ العنان ہادہ روایا الارض، یہ بادل کا ایک ٹکڑا ہے، یہ پانی والا ٹکڑا ہے، اس کے اندر پانی ہے، یہ زمین کو سیراب کرنے والا بادل کا ٹکڑا ہے. اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اس بادل کو کہ فلاں جگہ پر جا کر پانی اتارے، اور وہ جگہ جہاں یہ بادل بھیجا جا رہا ہے وہاں کے لوگ نہ تو اللہ کا شکر کرتے ہیں اور نہ اللہ سے کچھ مانگتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے ماننے والے بھی نہیں ہیں اور اللہ کے شکر گزار بھی نہیں، یعنی نافرمان لوگ ہیں، کافر اور مشرک ہیں. وہ بجائے خدا سے مانگنے کے اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوقات سے مانگنے والے لوگ ہیں، یعنی وہ اللہ کو بالکل نہیں پہچانتے. مگر اللہ نے اس بادل کو حکم دیا ہے کہ وہاں جا کے پانی گراوے. اب یہ غیبی علم ہے، اللہ اپنے رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے، اس لیے وہ غیب کی بات کو جانتے ہیں. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول جانیں گے، ہم کیا جانیں گے؟ حضور نے فرمایا اس کے اوپر آسمان ہے، دکھ رہا ہے تم کو. انہا الرقیع، رقیع کہتے ہیں پہلے آسمان کو. دنیا سے چلو اوپر کی طرف تو جو پہلا آسمان ہے اس کو رقیع کہتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ یہ رقیع ہے. سقف محفوظ و موج مکفوف، یہ ایک محفوظ چھت ہے، موجیں ہیں جن کو روک دیا گیا ہے. اللہ اللہ، آسمان کی اصل خلقت کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. دنیا آج تک یہ نہیں سمجھ سکی ہے کہ آسمان کی حقیقت ہے کیا. حضور نے اتنا فرما دیا انہو سقف محفوظ و موج مکفوف، یہ ایک محفوظ چھت ہے، روکی ہوئی موجیں. اللہ نے عجیب و غریب انداز کا آسمان بنایا ہے. بہرحال یہ ایک محفوظ چھت، حضور نے فرما دیا کہ محفوظ چھت ہے. اس کے بعد حضور نے فرمایا جانتے ہو تمہارے اور اس آسمان کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ سب نے کہا وہی جواب ہوتا تھا، اللہ اور اللہ کا رسول جانے، ہمیں کیا پتا. حضور نے فرمایا 500 برس کی مسافت ہے. اس کے بعد فرمایا اس کے اوپر کیا جانتے ہو؟ کال بھائی جواب اللہ اور اللہ کے رسول جانے. فرمایا اس کے اوپر بھی آسمان ہے اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان میں 500 برس کی مسافت ہے. اس طرح سے حضور نے 7 آسمان گنائے
اور ہر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کا فاصلہ حضور نے فرمایا 500 برس کا راستہ ہے۔ 500 برس کی مسافت ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے 7 آسمان گنانے کے بعد فرمایا کہ اس کے اوپر عرش ہے، اور 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان میں اتنا بڑا فاصلہ ہے جتنا 2 آسمانوں کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ یعنی ایک آسمان کے درمیان کا فاصلہ 500 برس ہے تو 2 آسمان کا فاصلہ 1000 برس ہو جائے گا۔ یا اللہ، کتنی بلندی ہے، کتنی بلندی ہے، اس بلندی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ دماغ پھٹ جائے گا اگر اس کی حقیقت سما جائے دماغ کے اندر تو۔ فرمایا اس کے اوپر عرش الہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا جانتے ہو تمہارے نیچے کیا ہے؟ اسی طرح سے حضور نے زمین کے بھی 7 طبق بیان فرمائے، اور 7 طبق زمین کا بیان فرمانے کے بعد حضور نے فرمایا کہ اگر تم یہاں سے کوئی ڈوری ڈالو، کوئی رسی نیچے کو ڈالو جو نیچے چلی جائے زمین کو پھاڑتی ہوئی، تو سیدھے جا کر کے اللہ کے پاس پہنچے گی۔ اس کے بعد حضور نے یہ آیت تلاوت کی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی اول بھی ہے، وہی آخر بھی ہے، وہی شروع میں بھی ہے، وہی آخر میں بھی ہے، وہی ظاہر میں بھی ہے، وہی باطن میں بھی ہے۔ سمجھے؟ دیکھیے حضور نے اس آیت کو ایسے موقع پر کیوں پڑھا؟ بلندی کو بیان کیا تو 7 طبق کے اوپر عرش الہی اور عرش کے اوپر جلوہ خداوندی، تو اوپر کی طرف گئے تو وہاں بھی جلوہ خداوندی ملا۔ حضور نے فرمایا کہ یہی حال اس زمین کا بھی ہے کہ 14 طبق پار کرنے کے بعد جب پہنچو گے تو وہاں اللہ ہی ملے گا۔ تو اوپر بھی وہی ہے، نیچے بھی وہی، ہر جگہ وہ۔ اللہ الذی خلق السماوات، اللہ ہی ہے، اللہ اکبر، جس آسمان کے اور ہمارے درمیان میں 500 برس کا فاصلہ ہے، بھلا ہم اس کی حقیقت کو کیا جان پائے؟ اس کی وہاں تک پہنچنے کے لیے 500 برس کا راستہ طے کرنے کی طاقت چاہیے۔ آج تک کوئی ایسی سواری نہیں پیدا ہوئی جو وہاں تک جا سکے۔ زمین کے اوپر یہاں سے وہاں تک جانے کی سواریاں پیدا ہو چکی ہیں، مگر آسمانوں پر جانے کی کوئی سواری ابھی تک نہیں آئی ہے، نہ آئی ہے نہ آئے گی۔ اور یہ اہل سائنس جو دنیا کو فریب دے رہے ہیں کہ دوسرے کرے جو آسمان کے اور زمین کے بیچ میں چل رہے ہیں وہاں بھی زمین ہے، اور وہاں چل کر کے اب کوٹھیاں بنائی جائیں گی۔ دعویٰ کرنے والوں کے دعویٰ کی کیا حقیقت تھی اللہ بہتر جانے۔ ہندوستان کی اس سرفری حکومت نے بھی نہ جانے کتنی بڑی رقم خرچ کر دیا اس طیارہ کے بنانے میں، کہ جس طیارہ کو ہم بھیجیں گے چاند پر اور وہاں کی خبر لائے گا تو ہم بھی بڑے ملکوں میں شامل ہو جائیں گے، ہم بھی بڑے ملکوں میں شامل ہو جائیں گے، بڑے لوگوں میں ہمارا شمار ہونے لگے گا۔ اب ان کے دعویٰ کی حقیقت کیا تھی اس کی پرواہ نہیں ہے۔
چل پڑے پیچھے پیچھے. کتنی بڑی رقم خرچ ہوئی تھی اس طیارے پر، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ بہت بڑی رقم خرچ کی گئی. اب مجھے اس وقت یاد نہیں ہے کہ کتنی بڑی رقم. اور یہاں سب ٹی وی کے کیمرے پر بیٹھے ہوئے یا جو بھی اس کا سامان ہو اس پر بیٹھے ہوئے یہاں سے اس کا معائنہ کر رہے تھے. ہمارا جہاز کہاں پہنچا، ہمارا جہاز کہاں پہنچا، ہمارا جہاز کہاں پہنچا. اور کچھ دنوں کے بعد پتا چلا، یہاں دیکھ ہی رہے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ وہ جہاز غائب ہو گیا. میں اپنے بچپن سے سنتا چلا آ رہا ہوں کہ چاند کی زمین الاٹ ہو رہی ہے، وہاں کوٹھیاں بنائی جائیں گی اور وہاں انسانی آبادی بسائی جائے گی. اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور مٹی کا کرہ یہی ہے، اس کے جینے کا سامان یہی ہے. یہاں سے اگر ہٹایا جائے گا تو کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے کہ رہے گا کہ مر جائے گا. وہاں جو لوگ، اب ان کے قول کے مطابق، ان کے کہنے کے مطابق، جو لوگ وہاں جاتے ہیں آکسیجن اپنے ساتھ میں لے کے جاتے ہیں، سارا راشن پانی اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں یہاں سے. وہاں کچھ ملتا تھوڑے. اور پھر ان کے دعویٰ کی حقیقت کتنی ہے اسی کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ ان کے دعویٰ میں سچائی کتنی ہے. اللہ بہتر جانے کی کیا ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ آسمان پر پہنچنے کے لیے ابھی تک نہ کوئی طیارہ تیار ہوا ہے، نہ کوئی سواری ایسی تیار ہوئی ہے. تو انسان کیا سمجھ سکتا ہے کہ آسمان کی حقیقت کیا ہے؟ مگر جو غیب کا علم جانتا ہے، یعنی اللہ نے جس کو غیبی علوم سے آگاہ فرمایا ہے، وہ اللہ کا پیغمبر ہے. اللہ کا پیغمبر جو کہتا ہے وہ بات سچ ہوتی ہے. اللہ کا پیغمبر جو بات کہتا ہے وہ بالکل سچ ہوتی ہے. تو اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس نے اس آسمان کو پیدا فرمایا، ساتوں آسمان کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا. اس زمین آسمان کے درمیان میں بے شمار مخلوقات کو پیدا فرما دیا. آپ ان مخلوقات کو گن نہیں سکتے کہ کتنی مخلوق اس کے بیچ میں ہے. آسمان پر نگاہ دوڑائیے رات کے وقت، دیکھیے اتنے ستارے آپ کو نظر آئیں گے کہ آپ گن نہیں سکتے اس کو. اور یہ جتنے ستارے ہیں یہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اسی طرح سے تیر رہے ہیں جیسے کوئی کٹورا آپ رکھ دیجئے ندی کے اوپر یا سمندر کے اوپر اور تمام کٹورے گھوم رہے. جیسے بمبئی میں چلے جائیے وہاں گودی پر جہاں پر جہاز لگے ہوئے ہوتے، دیکھیے تو تمام جہاز وہاں دکھائی پڑتے ہیں. ایسے ہی یہ ستارے بڑے بڑے کرے ہیں، بڑے بڑے، اللہ جانے کہ اس کے اوپر کیا ہے. آج تک اس کی حقیقت کو کوئی جان نہیں سکا. ان سے زمین پر ان کی تاثیرات پڑتی، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ خواص پیدا کیے ہیں، وہ خصوصیات ان کی زمین پر کی طرف منتقل ہوتی ہیں. پچھلے زمانے میں جب علم نجوم کا دور تھا تو لوگ ستاروں کی رفتار سے غیب کی چیزوں کو معلوم کر لیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں علم نجوم اپنے عروج پر تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک علم نجوم کو بہت زیادہ عروج حاصل تھا. تو ایک فائدہ اس کا یہی کہ علم نجوم اس سے وابستہ تھا. لوگ اتنے فائدہ اٹھا پاتے تھے لیکن یہ نہیں جانتے کیا کیا تاثیرات ہیں اس کی، چاند کی کیا تاثیرات ہیں، سورج کی کیا تاثیرات ہیں،
ستاروں کی کیا تاثیرات ہیں، کچھ انسانوں کو معلوم ہے، کچھ نہیں بھی معلوم۔ یہ ان کو جو اللہ نے پیدا کیا وہ بھی زمین پر ان کے اثرات عام ہیں، اور زمین میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کواکب اور ان سیارات کے بغیر یہاں برآمد نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا، میں نے بتایا تھا آپ کو، سورج کی جو رفتار ہے، چلنے کا جو راستہ اللہ پاک نے مقرر کیا ہے، اسی کی وجہ سے فصلیں تیار ہوتی، موسم تبدیل ہوتا ہے۔ سورج اپنے کچھ راستے ایسے ہیں جہاں پہنچتا ہے تو گرمی کا موسم آ جاتا ہے، کچھ راستے وہ ہیں جہاں پہنچتا ہے تو سردی کا موسم آ جاتا ہے، کچھ راستے وہ ہیں جہاں سے جب سورج گزرتا ہے تو فصل ربی آ جاتی ہے، کچھ مواقع وہ ہیں جہاں سورج پہنچتا ہے تو فصل خریف آ جاتی ہے۔ یہ موسمیات کی جو تبدیلی ہے، اس میں سورج کا بہت بڑا دخل ہے۔ سورج کی روشنی اگر زمین پر نہ پڑے تو کسی چیز میں رویدگی نہیں پیدا ہوگی، یا اور پختگی تو آ ہی نہیں سکتی۔ کھیتیاں پکتی ہیں تو سورج کی روشنی سے پکتی، پھل پکتے ہیں تو سورج کی روشنی سے پکتے ہیں۔ اگر یہ سورج کی روشنی نہ پڑے تو آپ کو یہ دانہ نہیں ملے گا، جس دانے کو کھا کے آپ چل رہے ہیں یہ دانہ آپ کو میسر نہیں آئے گا، جو پھل کھائے جا رہے ہیں یہ پھل میسر نہیں آئیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے، گرمی جتنے اہم بڑھیا بڑھیا عمدہ قسم کے پھل ہیں سب گرمیوں کے زمانے میں پیدا ہوتے ہیں۔ سردیوں کے زمانے میں جب درجہ حرارت منفی پہلو اختیار کرتا ہے تو ساری چیزوں کی پیداوار ٹھپ ہو جاتی ہے۔ سردیوں کے موسم میں کوئی پھل ملتا ہے؟ وہی پہلے کے رکھے ہوئے چاہے جو مل جائیں، اس زمانے میں کوئی پھل پیدا ہی نہیں ہوتا۔ پتہ چلا کہ سورج انسان کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو یہ آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کیا، زمین پر بے شمار چیزیں پیدا کر دیں، انسان کی ہر ضرورت کا سامان اللہ نے اسی زمین کے اوپر رکھ دیا، کچھ زمین کے اندر رکھ دیا جن کی حفاظت کی ضرورت تھی، کچھ زمین کے اوپر اگا دیا، ہیں سب انسان کی ضرورت۔ سورج چاند ستارے جتنے آسمان کے نیچے چل رہے ہیں یہ سب انسان ہی کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ کسی کو مانگا تھا کیا؟ کسی نے کوئی درخواست کیا تھا اللہ تعالیٰ سے؟ کہا تھا کہ پروردگار عالم یہ چیز بنا دیجئے ہمارے فائدے کی؟ اللہ نے بن مانگے سب بنایا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس نے اس آسمان کو بنایا۔ آسمان کی طرف نظر ڈالو اور عبرت کی نظر سے دیکھو، وہیں سے خدا کی پہچان حاصل ہو جائے گی۔ زمین پر اپنی ضروریات جو پیدا ہو رہی ہیں روزانہ، یا جو رکھی ہوئی ہیں زمین کے اندر، ان کو نکال کر کے لایا جا رہا ہے۔ کس نے رکھا تھا؟ یہ سونا، چاندی، تانبا، پیتل، لوہا، یہ ساری دھاتیں، اور نہ جانے کتنی قسم کی دھاتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر رکھا ہے۔ کس کے باپ نے رکھا تھا؟ جس پروردگار عالم نے اس کرۂ ارض کو بنایا تھا اسی کا رکھا ہوا ہے، رکھا تھا اس انسان کے لیے جس کو بعد میں بھیجا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ پاک نے پہلے انسانوں کی ساری ضرورت کا سامان پیدا کیا ہے، اور حدیث میں اس کی بھی تفصیل موجود ہے کہ کس دن کون سی چیز پیدا کی گئی ہے۔
سمجھے؟ کس دن کون سی زمین؟ فرمایا گیا سنیچر کے دن زمین پیدا کی گئی ہے، اتوار کے دن پہاڑ پیدا کیے گئے، سمار کے دن اشجار نباتات یہ ساری چیزیں پیدا کی گئی ہیں۔ اشجار یعنی پودے، پیڑ پودے والی چیزیں۔ انسان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں منگل کو پیدا ہوئی۔ نور کی پیدائش اللہ پاک نے بدھ کے روز کی۔ سارے جانوروں کو اللہ تعالی نے جمعرات کے دن پیدا کیا، اور جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے بیچ میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ساری زمین سے زمین کا سارا کارخانہ، سارا نظام اللہ نے آدم کو پیدا کرنے سے پہلے پیدا کیا، اور جب سارا انتظام ہو گیا تو اب آدم کو پیدا کیا۔ آدم پتا چلا کہ یہ سارا کارخانہ جتنا یہ چل رہا ہے وہ سب حضرت آدم کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ آدم کی اولاد اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اس سے کوئی بحث نہیں کہ کون مومن ہے کون غیر مومن ہے، کون اس پیدا کرنے والے کو پہچانتا ہے اور کون نہیں پہچانتا، کون اس اپنے خالق کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا، کون ان کے حکم کو سنتا ہے اور کون نہیں سنتا۔ آدم کی اولاد ہے، نیک ہو بد ہو، مومن ہو کافر ہو، اٹھاؤ فائدہ۔ اللہ نے بانٹ، اللہ کے ہاں سے تقسیم جاری ہے، کھاؤ۔ لیکن بدبخت ہیں وہ لوگ جو اللہ کی اس ساری نعمت سے فائدہ اٹھاویں اور اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے تک نہیں۔ بدبخت ہیں، اور نیک بخت ہیں وہ لوگ جو اپنے خدا کو پہچانے۔ سمجھے؟ اللہ پاک ارشاد اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور اللہ تعالی نے ہی آسمان سے پانی اتارا۔ پانی آب حیات ہے، پانی کے بغیر نہ انسان جی سکتا ہے، نہ جانور جی سکتا ہے، اور نہ پیڑ پودا جی سکتا ہے۔ اللہ تعالی نے ساری چیزوں کو غذائیت فراہم کرنے کے لیے پانی پیدا فرمایا، اور پانی کا عجیب سسٹم دیکھو۔ کچھ تو اللہ تعالی اوپر سے برساتا ہے، اسی زمین آسمان کے بیچ میں اللہ وہ سارا انتظام کر دیتا ہے کہ جس سے پانی اترتا ہے۔ آسمان اس وقت خالی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے یہاں بادل آ گیا، اور پھر اس کے بعد بارش شروع ہو گئی۔ اگر یہ اوپر سے پانی نہ برستا تو کہیں پانی ملتا اور کہیں نہ ملتا، کہیں پانی پہنچتا اور کہیں نہ پہنچتا۔ پہاڑوں پر، ٹیلوں پر، اونچی اونچی جگہوں پر آپ پانی کہاں سے لے آتے؟ بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں کھدائی کرتے چلے جائیے مگر پانی نہیں ملے گا۔ بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں کھدائی کر کے آپ کنواں بنا لیجئے، نیچے تک لے جا کر کے پانی نکلے گا تو اس میں پانی ایسا ہوگا جیسے سمندر کا پانی ہوتا ہے، کڑوا پانی، نہ وہ پینے کے کام کا ہوگا، نہ وہ پکانے کے کام کا ہوگا، نہ وہ اور کسی ضرورت کے پوری کرنے کا۔ اب سمندر کا پانی تمام بھرا ہوا تو ہے، لیکن کس کام کا ہے کام کا،
لیکن پینے کے کام کا نہیں ہے، نہانے کے کام کا نہیں ہے۔ باقی ہے تو کام ہی کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اس کو بے کام کا تھوڑے ہے۔ مگر یہ پینے والا پانی آپ کہاں پاتے ہیں؟ بعض جگہ پر زمین کھدائی کی گئی پانی کے لیے، نکل آیا اس میں تیل، مٹی کا تیل، پیٹرول، ڈیزل، ایسی چیزیں نکل آئی۔ اگر اللہ تعالیٰ اوپر سے پانی نہ برساتا تو انسان کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے مشورہ نہیں دیا تھا، کسی نے کہا نہیں تھا، خود سے رب العزت جانتا تھا کہ ہم نے زمین کے ایسے خطے بنائے ہیں جہاں پانی نہیں پہنچ سکتا، اسی لیے اللہ اوپر سے پانی برساتا ہے۔ ادھر مہاراشٹر میں ہر جگہ پانی نہیں ملتا، تو ان علاقوں میں لوگ یہ کرتے ہیں کہ بڑے بڑے حوض بناتے ہیں، بہت بڑے بڑے حوض بناتے ہیں، اور بارش کا پانی اسی حوض میں روک لیا جاتا ہے، ایسے حساب سے بنایا جاتا ہے اس کو، اور وہی پانی دوسری بارش تک استعمال کیا جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ نیچے پانی نہیں ہے، کنواں کھود کر کے پانی نکالنا وہاں آسان کام نہیں۔ بمبئی اتنی بڑی آبادی ہے، سارا پانی جلگاؤں سے جاتا ہے، اور جلگاؤں میں کیا ہے؟ جھیل ہے، جھیل میں بارش کا پانی اکٹھا ہوتا ہے، اور اسی جھیل کے پانی کو سپلائی کے ذریعے سے بمبئی پہنچایا جاتا ہے، اور پوری بمبئی وہی پانی استعمال کرتی ہے۔ حالانکہ پانی نیچے بھرا ہوا ہے سمندر کا، مگر سمندر کا پانی نہ پینے کے قابل ہے نہ نہانے کے قابل ہے۔ اللہ نے یہ سسٹم بنایا، اوپر سے بارش نازل فرمائی، اور اسی طرح سے اللہ نے نیچے زمین میں بھی پانی بچھا دیا۔ زمین کا پانی شیریں میٹھا پانی، کھدائی کیجئے پانی آپ کو نیچے ملے گا۔ سمندر کا پانی اوپر رکھا ہوا ہے مگر پینے کے قابل نہیں ہے، مٹی کھود کر کے نیچے سے آپ پانی نکال لیجئے، ٹھاٹ سے پیجئے، کوئی خرابی نہیں، شیریں اور لذیذ پانی۔ تو اوپر سے بھی پانی کا انتظام فرمایا، نیچے بھی اللہ تعالیٰ نے پانی بچھا دیا۔ اللہ اللہ، ہمیں دیکھ کے حیرت ہوتی ہے، پہاڑوں کے اوپر چشمے جاری ہیں، پہاڑ کتنی بلندی پر ہوتا ہے، اور وہاں چشمہ سے جھرنا جس کو بولتے ہیں، جھرنے کا پانی ہے، چشمہ ہے، اور اس چشمے سے پانی ہے۔ سوچو تو صحیح، ان پہاڑوں کے اوپر یہ پائپ لائن بچھایا کس نے؟ پہاڑ تو پتھر سے بھرا ہوا ہے، پتھر میں کہیں پانی ہوتا ہے کیا؟ لیکن ہاں، اللہ چاہے تو پتھر میں بھی پانی بنا دیتا ہے۔ میدان تیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر ہی پہ تو لاٹھی مارا تھا، اور 12 چشمے جاری ہو گئے تھے، اور وہ پتھر ایسا تھا جو ساتھ ساتھ میں چلتا تھا، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے وہاں ساتھ میں رہتا تھا، وہ پتھر ہی تو تھا۔ اس پتھر پہ لاٹھی مارا تو 12 چشمے جاری۔ اللہ چاہے تو پتھر سے بھی پانی نکال دے۔ یہ ہے اللہ کا انتظام۔ اس زمین آسمان کی بناوٹ پر غور کرو، اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ پاک نے پہلی اس آیت میں اپنا تعارف بیان فرمایا ہے، ارشاد فرماتے ہیں میری خلقت پر، میری تخلیق پر غور کرو۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، آسمان سے پانی اتارا۔ آسمان پہ کہیں پانی دکھ رہا ہے کیا؟ آسمان تو خالی ہے، زمین سے لے کے آسمان تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہاں سے پانی آ جاتا ہے؟ بادلوں پر بھی تو غور کرو،
بادل چھایا ہوا ہوتا ہے، جہاز اڑایا جاتا ہے، جہاز بادلوں کو پھاڑتا ہوا اوپر نکل جاتا ہے، جہاز میں کہیں ایک بوند بھی پانی نہیں لگتا۔ ہم تو حیرت میں رہ گئے، پچھلے سال میں میرا بمبئی جانا ہوا ہوائی جہاز سے، تو بادل تھا، چھایا ہوا تھا بادل، بادلوں کے بیچ سے نکل کر کے اوپر گیا جہاز۔ ہم غور سے دیکھ رہے تھے کہ کہیں پانی کا کچھ اثر اس جہاز کے کسی پرزے پر، اس لیے کہ اس کی پنکھڑیاں جو ہوتی ہیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، اور اتفاق سے میری سیٹ جہاں تھی اس کی جہاز کی پنکھڑی وہ جو بڑی ساری ہوتی ہے وہ بالکل میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ تو میں غور کر رہا تھا کہ کہیں پانی اس میں چھوا، کچھ بھی نہیں۔ اب سوچو پانی کہاں سے آتا ہے، کیسے پانی پیدا ہو جاتا ہے؟ اور تھوڑا سا پانی پیدا ہوتا ہے، اتنا پانی اللہ اسی بادل میں پیدا کر دیتا ہے کہ زمین کے سارے گڑھے بھر جاتے ہیں، زمین کے سارے علاقے بھر جاتے ہیں، پانی ہی پانی ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ اتنی بارش ہوتی ہے کہ انسان پانی سے پناہ مانگنے لگتا ہے۔ اس قدر حیرت ناک پانی کا یہ نظام ہے کہ اگر کوئی آدمی عقل سے غور کرے گا تو اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ ہے اس کا کوئی بنانے والا، ہے اس کا کوئی انتظام کرنے والا، بغیر کسی کرنے والے کے خود سے نہیں ہوتا، یہ اتفاقی چیز نہیں ہے۔ کافر تو دیکھ کر کے گزر جاتا ہے اندھے کی طرح سے، مگر مومن جب ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے تو غور کرتا ہے اور اس میں اس کو اللہ کی پہچان ملتی ہے۔ آج یہیں پر روک دیتا ہوں، انشاءاللہ بقیہ مضمون آیت کا اگلے درس میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔